جب اختلاف رائے کو گالی، تنقید کو کردار کشی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو ریاستی اداروں کے خلاف ہتھیار بنا لیا جائے تو وہ آزادی اظہار نہیں بلکہ معاشرے کو تقسیم کرنے والا وہ زہر بن جاتا ہے جو بالآخر پوری قوم کے اخلاقیات کو نگل لیتا ہے۔ آج ہم پاکستان کے سیاسی اور سماجی منظرنامے کے اس تاریک ترین پہلو پر بات کریں گے جس نے ہمارے معاشرے کی اخلاقی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ حالیہ عرصے میں سوشل میڈیا پر جس طرح کی مہم جوئی دیکھنے میں آ رہی ہے اس نے سیاسی مخالفت اور ذاتی دشمنی کے درمیان موجود لکیر کو مکمل طور پر مٹا دیا ہے۔ خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نیٹ ورکس کے حوالے سے یہ شدید تحفظات اور حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ وہاں ایک باقاعدہ اور منظم حکمت عملی کے تحت ریاستی شخصیات، اداروں اور سیاسی مخالفین کے خلاف کردار کشی کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ تنقید کسی بھی جمہوری معاشرے کا حسن ہوتی ہے، لیکن جب اس تنقید سے ہی دلیل غائب ہو جائے اور اس کی جگہ غلیظ زبان، جھوٹ اور نفرت پر مبنی ہیش ٹیگز لے لیں تو اسے سیاست نہیں بلکہ ایک منظم ڈیجیٹل غنڈہ گردی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جنہیں عوامی شعور بیدار کرنے، مکالمے کو فروغ دینے اور ملکی مسائل پر بات کرنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، آج انہیں ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت نفرت کا بازار گرم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں اور سائبر سیکیورٹی ماہرین کے مطابق یہ محض چند جذباتی کارکنان کا کام نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے منظم اور پیڈ نیٹ ورکس کام کر رہے ہیں۔ ان کا طریقہ کار بہت واضح اور بھیانک ہے۔ کسی بھی ریاستی ادارے کے سربراہ یا مخالف سیاستدان کو نشانہ بناؤ، اس کی نجی زندگی پر حملے کرو، اس کے خلاف جعلی خبریں گھڑو اور پھر ٹرولز اور بوٹس کی ایک منظم یلغار کے ذریعے اسے ٹرینڈ بنا دو۔ اس گھٹیا ذہنیت نے نوجوان نسل کو یہ سکھا دیا ہے کہ جو آپ سے اختلاف کرے اس کی پگڑی اچھالنا، اسے غدار قرار دینا ہی سب سے بڑی سیاسی کامیابی ہے۔ اس پوری صورتحال کا سب سے افسوسناک اور منافقانہ پہلو وہ ہے جب ریاست اس زہریلے پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے حرکت میں آتی ہے، جب سائبر کرائم قوانین کے تحت ان بے بنیاد مہمات چلانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو یہی عناصر فوراً آزادی اظہار رائے یعنی فریڈم آف ایکسپریشن کا لبادہ اوڑھ کر مظلومیت کا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی غیر جمہوری رویہ ہے۔ دنیا کی کسی بھی معزز جمہوریت میں آزادی اظہار کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کو کسی کی عزت اچھالنے، جھوٹے الزامات لگانے یا ملکی اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا لائسنس مل گیا ہے۔ آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے دوسروں کی عزت اور ریاست کا وقار شروع ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ عزت اور آزادی رائے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب آپ عوامی شعور کو گمراہ کرنے کے لیے دن رات جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں تو دراصل آپ اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ جو سیاسی بیانیے دلیل کے بجائے گالی پر کھڑے کیے جائیں وہ معاشرے میں ایک ایسا عدم برداشت اور انتشار پیدا کرتے ہیں جس کا خمیازہ نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس نفرت انگیز رجحان کی سختی سے حوصلہ شکنی کی جائے۔ سیاسی قیادت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جھوٹ اور کردار کشی کی بنیاد پر بنائی گئی سیاسی عمارت کبھی پائیدار نہیں ہوتی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ وہ اس ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف بغیر کسی دباؤ کی کارروائی کریں تاکہ یہ طے ہو سکے کہ قانون کی حکمرانی سوشل میڈیا کے جعلی ٹرینڈ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ ناظرین، اس ولاگ سے اتنا ہی۔ مزید ایسے ولاگز دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ۔ اللہ نے کیا